سکسیز مائنڈ کے لیے پہلی بات تو جو میں اپنے کیس کو دیکھ رہا ہوں، آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. تو پہلے تو ہے کہ آپ اپنی فیملی کے، اپنی جو پیرنٹس ہیں ان کو اوبے کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. پہلی سکسیز وہاں سے ہوتی ہے اسٹارٹ، ان کی دعاؤں سے. دین جب آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آ رہے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، کالج ہو، یا کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہو ہائر اسٹڈیز کے لیے، تو آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہت پازیٹیو رکھیں. آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ساؤنڈز اے لاٹ. آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی ہارڈ ورکنگ تو ٹھیک ہے، مگر ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہے تو یہ ایک نیگیٹو امیج جاتا ہے اوور آل فار ان دا کمیونٹی. تو ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھیں. سکسیز کے لیے آپ جو ہیں ہیلپ فل رہیں، سپورٹیو رہیں. آپ جتنا ہیلپ کریں گے، جتنا سپورٹ کریں گے دوسروں کو، اتنی آپ کی زیادہ سکسیز سٹوریز بنیں گی. دس از واٹ آئی بلیو. تو یہ ایک شارٹ میسیج ہے کہ آپ ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھیں، بی ہیلپ فل، بی سپورٹیو ان آل پرسپیکٹیوز، تاکہ آپ کو سکسیز ملے آگے چل کے. جی، اسٹارٹ اپس کے لیے ایک تو ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کو ایک تو ہم گائیڈ کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر کہ آپ اسٹارٹ اپس کے لیے لوکل کوئی آئیڈیا لے کے آئیں. کوئی ایسا آئیڈیا جو بالکل چھوٹا ہو مگر نیا ہو، جو امپلیمنٹ ہو سکے ہمارے اس سینیریو میں، ہمارے پرابلم سالونگ میں، ہماری کمیونٹی میں. تو ہمارے جو کورسز ہیں ان میں ہم نے ایک اوپن ایڈیڈ لیبز رکھی ہیں، ہم نے کمپلیکس انجینئرنگ پرابلمس کو ایک رکھا ہوا ہے، تاکہ ان کے جو ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں، جو ہمارے سوسائٹی کے، جو ہمارے انوائرمنٹ کے، اس حساب سے وہ سوچیں، تھاٹ دیں، اور جو 4-5 آئیڈیاز ہیں ان میں سے بیسٹ سولیوشن لے کے آئیں. دس از واٹ دا نیڈ آف دا ٹائم از، کہ آپ کو بیسٹ سولیوشن سسٹینیبل سولیوشن، جو آپ کی سسٹینیبلٹی پہ کوسچن مارک نہ کرے، اکنامیکل پرسپیکٹیو میں، سوشل پرسپیکٹیو میں، اینڈ انوائرمنٹل پرسپیکٹیو میں. وی ہیو ٹو کنسیڈر آل دیز 3 پلرس آف دا سسٹینیبلٹی، کہ آپ جو سولیوشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک سولیوشن جو ہے وہ اکنامیکلی فیزیبل ہو بٹ انوائرمنٹلی فیزیبل نہ ہو، جو دوسرا سولیوشن ہے وہ کسی اور پہ اوورسیڈ کرے. تو ہمیں تینوں کو ایک مد نظر رکھے ہوئے بیلنسڈ ایک سولیوشن دینا ہے جو لوکلی پاسبل ہو، جو لوکلی امپلیمنٹیشن کے لیے کامیاب جائے. سو وی ٹرائی ٹو میک آور اسٹوڈنٹس ان دیٹ اپروچ کہ آپ فیلڈ میں جائیں، آپ جو ہے سچویشنس کو لے کے ان کے حساب سے سوچیں. تو ابھی ہمارے جو فائنل ایئر پروجیکٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ایک جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ آف تھنگس پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے مائکروویل ڈیٹیکشن کے لیے کچھ ڈیوائسز بنائی ہیں، انہوں نے ایئر پالیوشن کی کنٹامینیشن کے لیے کچھ ڈیوائسز بنانی ہے. تو اس طرح کی جو اپروچ ہے آئندہ آئی ایم ہوپ کہ یہ جو اپروچ ہے وہ ایک ایز اے ماڈل پریزنٹ کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ میران یونیورسٹی میں جو ہے فلڈ کے لیے جو ایک ہم نے واٹر ٹریٹمنٹ سسٹم یا واٹر فلٹریشن سسٹم دیا تھا، وہ ایک لوکلی میڈ تھا، مگر بہت سکسیزفل رہا ہے. وہ فلڈ سچویشن میں آپ کہیں پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو پانی کو صاف کر کے پینے کے لائق کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ماڈلز جو لوکلی مینوفیکچرڈ ہوں، لوکلی ڈیولپڈ ہوں، باہر سے منگوانے کے بجائے ہم اس لوکل مینوفیکچرنگ اور لوکل ڈیزائن اور لوکل ڈیولپمنٹ کو اگر ہم اس کو امپروو کریں اور اس کو پروموٹ کریں تو انٹرپرینرشپ از اوپن ٹو ایوری ون. نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک بہت ایک لمبا پروسیس ہے، مگر سیڈ فنڈنگ میں ایف وی سی کہ آپ کے ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہو رہے ہیں. ابھی اگنائٹ کا کمپٹیشن ہوا تھا جس میں میران یونیورسٹی نے میکسیمم پروجیکٹس ون کیے ہیں، مگر وہ ٹوٹلی الیکٹرانکس اور کمپیوٹر بیسڈ جو پروجیکٹس ہیں اس پہ تھے. انوائرمنٹل پروجیکٹس کے حساب سے دیکھیں، ابھی ہم نے جو ہے ایک پروجیکٹ تھا الجئی کا، وہ پاکستان لیول پہ بھی ون کیا ہے. ابھی ایشین لیول پہ بھی انہوں نے
کمپٹیشن میں انکلوڈ کیا ہے اور اس کو تو اس طرح کی کمپٹیشنس آتے ہیں, ہمیں آگے بڑھ کے ان کمپٹیشنس میں حصہ لینا ہے. اسٹوڈنٹس ایکچولی انکریج ہوں, جو بھی کمپٹیشنس آتے ہیں, ابھی پرائم منسٹر کا ایک, پریزیڈنٹ کا ایک آیا تھا اسٹارٹ اپ کے لیے کہ آپ ایک آئیڈیا دیں, تو اس طرح کی کمپٹیشنس میں آہستہ آہستہ ان کے چیلنجز تو ہیں, ان کی ایک لمبا پروسیس ہے, مگر فائنلی آپ ہوپ فل رہیں کہ سکسیز آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. ویری گڈ کوسچن. ان کی کمپنی کا بہت بڑا رول ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ ان مائی یونیورسٹی کیریئر, ان مائی یونیورسٹی ایجوکیشن, مگر مجھے جو میرے ٹیچرز پہچانتے تھے یا جانتے تھے یا مجھے جو شمار کرتے تھے وہ پوزیشن ہولڈرز کی لسٹ میں شمار کرتے تھے. اس کی ایک ہی وجہ تھی, بڑی ایک وجہ, وہ یہ تھی کہ میری جو کمپنی تھی, میرا جو سرکل تھا وہ پوزیشن ہولڈرز کا تھا. اب ایک پازیٹیو امیج گیا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ گیا کہ آپ کی کمپنی مینس پوزیشن ہولڈرز کی ہے, تو مینس آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے, مگر ٹھیک ہے آپ کی فوکس کم ہے. فوکس اگر اس ٹائم اس طرف ہی ہو جائے سارا, دین آئی ایم سپوز ٹو بی دا پوزیشن ہولڈر, مگر فوکس وہاں پہ کم تھا, مگر کمپنی ایک وہی تھی. تو اس کمپنی کی وجہ سے مجھے بہت سارے جو ہے وہ فائدے بھی ملے, مجھے بہت سارے مارجن بھی ملا, فیور بھی ملا اس لحاظ سے. تو کمپنی ریئلی کاؤنٹس, کہ آپ کی کمپنی, آپ کا سرکل جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پیرنٹس فخر کر سکیں, آپ اپنے پیرنٹس کو بتا سکیں کہ یہ میرا سرکل ہے, اس سرکل کو میں انجوائے کرتا ہوں, یا اس سرکل میں بیٹھ کے میں اپنا جو ہے وہ فری ٹائم جو ہے وہ انگیج کرتا ہوں. کیریئر گروتھ میں کمپنی کا آف کورس کمپٹیشن تو ہوتا ہے. کمپٹیشن اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ایک دوست جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے, وہ جو ہے اچھا ہے, ایک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تھوڑا کانفیڈنٹ کم ہے, تو اس کمپٹیشن میں وہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اس کے لیے مارجن کم ہو. مگر کہیں پہ آپ کمپٹیشن کریں, مگر آپ جو ہیں وہ اس کو کمپٹیشن کو اپنی پرسنلائز نہیں کریں اس چیز کو, کمپٹیشن کو, اور اس کو آگے لے کے اگر آپ اس کمپنی میں آگے لے کے جائیں گے تو, کیونکہ دیکھیں کمپنی میں ہم کمبائنڈ اسٹڈی بھی کرتے ہیں, کمبائنڈ جو ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو ہم اکیلے میں نہیں لرن کر سکتے اس کمپنی میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. مگر یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم کمپنی کے ساتھ ہی کریں ساری چیزیں. نو, دیر از اے اسپیسیفک ٹائم کہ آپ کی کمپنی کی نیڈ ہو, آپ کی کمپنی کے ساتھ ہو, اور اس کیریئر میں بلڈ کرنے میں آپ کی کمپنی آف کورس رول پلے کرتی ہے.